ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے۔ دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے، جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں ہم؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے،
اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, اللہ نے دنیا سنواری. کیسے؟ اطمینان. اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے. انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا, اس کا روزینہ متعین تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے, بچہ رو رہا ہے. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے, تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ آئے, بہت روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی, قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد منبر پر بیٹھے, عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے, جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے ہے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے, دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں, الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں, اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں, جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں, جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے, مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں, ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا, دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا, رومال, ایک نے بھی جوتا ڈالا, دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا, دوسرے نے دوسری طرف سے, کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے. حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں, ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں بھی پکڑا ہوا ہے. ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی.
بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے آپس میں۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے اور یہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا، اپنے مخالفت کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں
اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے، جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے آزما کے دیکھا، یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے، غلاموں نے، انہوں نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے. اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے. تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے. جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں. تو اب تک 3 باتیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں. تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ. کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں. جس نے اللہ کو منا لیا
اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے۔ چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندھا ہوتا ہے، وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے۔ کون کون سے دھاگے ہیں؟ بزرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا، وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے۔ دشمن کے 4 حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے، تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا، دنیا کی رنگینیاں۔ نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبۃ خضرۃ، بڑی میٹھی، بڑی سرسبز۔ صاف ظاہر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے، سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا، اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا۔ جتنی اللہ دے دے اور زیادہ، پھر دے دے پھر اور زیادہ۔ چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا۔ ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ لمبی امیدیں۔ میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں، لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں۔ اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں، اب ایک پلانٹ لگ گیا، اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں۔ ایک دکان کامیاب، اب دوسری دکان میں مصروف۔ ایک ملک میں برانچ کامیاب، اب دوسرے برانچ میں مصروف۔ لمبی امیدیں، اس کی حد نہیں ہے۔ تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے، جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے۔ پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے، پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے، پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے۔ حد نہیں ہے کوئی، اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے۔ انتہا نہیں ہے اس کی۔ تو دیکھیے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے، اور لمبی امیدوں میں پڑھ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ تو جو چیز موت سے غافل کرے وہ دشمن۔ تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا، اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے، سمیٹے۔ ابھی سمیٹ نہیں پاتا کہ موت پہلے آ جاتی ہے، جانا پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وجہ کیوں؟ یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے، اللہ کو بری لگتی ہے۔ امتحان ہے نا، اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے، بندہ لذتوں میں مصروف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی،
تو وہ گھبرایا، کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑھے، کنواں قریب تھا. اس نے کہا میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا. جب نیچے دیکھا تو کنویں کے پانی میں ایک سانپ تیر رہا تھا. اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا. پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے نا، میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں. تو کنویں کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا. اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے. اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا. اور پریشانی. اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتا نظر آیا. مکھیاں نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا ذرا چکھوں تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کے لگا کے جو منہ میں ڈالا تو وہ تو بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار. اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا. جب شہد چاٹنے میں لگ گیا، نہ اسے شیر یاد ہے، نہ اسے سانپ یاد ہے، نہ اس کو سفید کالا چوہا یاد ہے، بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا یہی معاملہ، موت تیرے پیچھے شیر کی طرح لگی ہوئی ہے اور قبر کا عذاب سانپ کی طرح تیرے انتظار میں ہے، اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے، اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہا ہیں جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے، اور تو شہد چاٹنے میں لگا. اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، موت یاد ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا دشمن ہے. دوسرا دشمن ہمارا، دشمن کے لفظ میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ شین. شین سے شیطان. یہ بدبخت ہمارا پکا دشمن ہے. رب کریم نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو پکا دشمن ہی بنا کے رکھو. یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، انسان بھی ایسا ہی عمل کرے کہ یہ بھی دھتکارا جائے. چنانچہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے. ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کروائے کہ جس گناہ سے ایمان ختم ہو جائے. یہ ٹارگٹ ہے. وہ کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بدخواہ ہوگا. اور یہ بھی مصیبت کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. نوجوان سوچتے ہیں کبھی نظر آ جاتا تو چلو جو جوتے ہم بھی لگا لیتے، لیکن نہیں، وہ دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھتے. پھر اس کو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں، ہمیں تو ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں سونے کی، نہ اسے سونا نہ اسے کھانا پینا. وہ بدبخت بنفس خبیث ہر وقت ہمارے ساتھ موجود، بہکانے کے لیے. پھر اس کی عیال بھی بہت ساری ہے. چنانچہ ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے غیر محرم عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے ساتھ 70 شیطان پیچھے چلتے ہیں. اب ایک ایک کے ساتھ 70 شیطان، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انسان کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتے رہتے ہیں، یہ گناہ یہ گناہ. وہ مزین کر کے اعمال کو پیش کرتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے. کہ تیری نیکیاں تو بہت اچھی ہیں، تو بہت کچھ کر رہا ہے. چنانچہ خواب میں کوئی اچھی صورت دیکھ لیتے ہیں
اور خواب میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو بڑے فریفتہ ہوتے ہیں، حالانکہ فرض نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جس بندے کی فرض نماز قضا ہو اور وہ خواب میں کسی اچھی صورت کو دیکھ کے یہ خیال کر لے کہ مجھے دیدار ہوا، اور اس پہ وہ اپنا مرید بن جاتا ہے، اپنے نفس کا مرید، خود پہ فریفتہ ہوتا ہے، میں جی زیارت کر چکا ہوں۔ یہ خواب و خیال ہیں، حقیقت میں تو فرض ضائع ہو رہے ہیں نا۔ تو اس لیے شیطان دھوکہ بڑا دیتا ہے، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے۔ اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقرستانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر کوئی ملنے کے لیے جائے تو کئی مرتبہ راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ دوست کے گھر نہیں جانے دیتا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کتے کو دیکھ کے واپس گھر آ جائے تو دوست کی ملاقات ختم، دوسرا یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنے لگ جائے تو بھی وقت نکل جائے گا ہاتھ سے، اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس دوست کو کہے کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں، تو وہ کتے کا نام لے کے پکارے گا۔ ہم نے دیکھا مالک جب کتے کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں نا، وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے کا ایک کتا ہے، رکاوٹ ہے، ہم نہیں اس سے لڑ سکتے۔ اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑا دیں گے۔ اس لیے رابعہ بصریہ اتنی خوبصورت دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر روک دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی تھی نا میں بہکاؤں گا، سب کو ورغلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ دیکھیں اکثر تیرے ناشکرے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان جو میرے بندے ہوں گے نا تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ بچا لیتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر یہ جو قرین ہے نا، یہ برا ساتھی، یہ پھر اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان کو خاسرین میں سے بنا دیتا ہے۔ تو شیطان سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں حضرت مولانا عبد الشکور صاحب اور ان حضرات کو فرمایا کہ یاسین پڑھو، تو یاسین پڑھنے لگ گئے۔ پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو بتلایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، اس کو بھگانے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کروائی۔ آپ بتائیے ایسے کاملین کے آخری وقت میں بھی یہ ٹلتا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحے میں شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت جواب میں فرماتے ہیں لا، پھر کہتے ہیں لا۔ جب چند دفعہ لا کہا تو شاگرد بڑے کنفیوز کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اللہ نے کیا صحت کچھ بہتر ہو گئی تو شاگردوں نے کوسچن پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ صرف لا پڑھ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے چلا گیا،
اور میں کہہ رہا تھا لا ابھی نہیں، اے شیطان بدبخت، جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تیرے مکر سے امن میں نہیں۔ تو آخری لمحے تک ہمیں یہ خطرہ سر پہ ہے۔ چین کی بنسی دنیا میں نہیں بجا سکتے کہ جی اب پرواہ نہیں ہے، فکر لگی ہوتی ہے۔ تو شیطان دشمن ہے، اس لیے اس سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو پہلا دشمن دنیا اور دوسرا دشمن شیطان، تیسرا دشمن میم کے حرف سے بنے گا، اور میم سے مراد مخلوق۔ مخلوق سے کیا مراد؟ نفسانی محبتیں، کبھی ادھر پھنس گئے کبھی ادھر پھنس گئے، اور یہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، سب انسان کو اللہ۔ اور یاد رکھنا کہ جو شخص ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے نا، اس پر جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اور بولتا ہے، پھر اتنے جھوٹوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں۔ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فسق فجور کی زندگی میں تھا، تو میری بات نکل گئی، تو والد نے مجھے بلایا اور ڈانٹ رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے، تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے صرف والد کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو مجھے کلمے پہ موت نہ آئے۔ یہ ناجائز تعلقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں یہ دشمن ہیں۔ تو پہلا دشمن دنیا، دوسرا دشمن شیطان، تیسرا دشمن مخلوق، اور چوتھا دشمن نون سے نفس انسان کا، ہمارا اپنا نفس۔ یہ بھی بدبخت ہے ہمارا اور دشمن بھی ہمارا ہے۔ قاضی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ میں نے پوچھا اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں، فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو دور کر لو اور میرے تک آ جاؤ۔ تو نفس کو قابو کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی خواہشات کو توڑنا، یہ اہم ہے۔ اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، ہم نفس کے پجاری بنے پھرتے ہیں۔ یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے، یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے۔ تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس نفس کو ہم پال پال کے موٹا کر رہے ہیں، وہ نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے انتظار میں ہے۔ تو نفس بھی ہمارا دشمن ہے، اور یہ بڑا دشمن ہے۔ شیطان چھوٹا دشمن، نفس بڑا دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے مکر کمزور ہیں۔ لیکن انسان کے نفس کا جہاں تذکرہ آیا، اللہ فرماتے ہیں اور تو ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر تو بہت بڑے ہیں۔ تو شیطان کے مکر کمزور اور انسانی نفس کے مکر بہت بڑے۔ جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے، شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ انسان کو شکست دینے میں زیادہ اہم کام کرتا ہے۔
تو اس لیے اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں. یہ خلاف شرع کام کے لیے کہے تو مت مانے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن نفس بھی ہے، دشمن شیطان بھی ہے، مگر دونوں کے آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. نفس کا مقصود مختلف، شیطان کا مقصود مختلف. نفس کا مقصود ہے لذت پانا، بس اس کو جائز لذتیں دے دو پھر بھی خوش ہے، ناجائز ملیں تو بھی خوش ہے، اس کو لذت چاہیے. تو شیطان کا مقصود لذت ہے، لطف اندوز ہونا نفس کا. لیکن شیطان کا مقصود لذتیں نہیں ہیں. وہ لذتوں میں انسان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کو ایمان سے محروم کر سکے. اس کا ہمیشہ ذہن ادھر ہے کہ ایمان سے یہ محروم ہو کسی طرح. اس لیے اگر انسان شیطان کی بات نہ مانے تو وہ ایک آئیڈیا کے بعد دوسرا آئیڈیا دے دیتا ہے. ہمارے مشائخ نے کہا وساوس شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وساوس نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. فرق کیسے کریں؟ تو فرق بڑا آسان ہے. اگر دل میں گناہ کا خیال آیا، آپ اس کو ریزسٹ کریں، اس کا دفاع کریں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا خیال آئے گا، اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، اور آپشن آ جائے گی. اس سے بھی انکار کرو تو تیسرا خیال آ جائے گا. جب ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آئے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو یہ وسوسہ ڈال رہا ہے. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو اگر وسوسہ ڈالے کہ گناہ کرنا ہے تو اس کی مثال ضدی بچے کی مانند ہے. اس کو وہی چیز لے کے رہنا ہے جو مرضی ہو جائے. تو جب کسی گناہ پر طبیعت میں اصرار ہو، یہ نفس کی طرف سے ہے، اور جب آپشنز آئیں آگے پیچھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گرفتار کیا ہوتا ہے. ان چاروں گرفتاریوں سے نجات پانی پڑتی ہے، تب پرندہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے. اب سوچئے، ہم تو چاروں کے چاروں میں گرفتار، چار دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں، کیسے پرواز کریں گے؟ اب اس پرواز کرنے کے لیے رجوع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ تعالیٰ ہی شیطان سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفس کو زیر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مخلوق کی محبتوں کو ختم فرما دے جو نفسانی شیطانی ہے. ان چاروں کو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو اب غور کیجئے کہ اگر ہم ان چاروں میں کسی ایک میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پرواز ہی شروع نہیں ہوئی. اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خوب مجاہدہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ان چار دشمنوں سے ہماری جان چھڑا دی. ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں. جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں. تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے. دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا. تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں. چنانچہ ہمارے مشائخ نے چار باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے. جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے. پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے. آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں
ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا. یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے. کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں ہم؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں، بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے. تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں. اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ. ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے. تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے. اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں. چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں. کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے. اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو. آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے. سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے. حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں. کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے. یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں. تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے. اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا. بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری. کیسے؟ اطمینان. اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے. انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا، ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر اللہ عنہ آئے، بہت روئے،
صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوئے ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے ہے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے، اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا، رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے. حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں بھی پکڑا ہوا ہے. ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے آپس میں. تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا. وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا،
مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں. تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے. انسان حیران ہوتا ہے، اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا. مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا. اپنے مخالفت کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے.
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے. اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے. تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے. جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں. تو اب تک 3 باتیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں. تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ. کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں. جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے. چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں.